الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے عالم کو ویراں کر گیا۔ آج ہم اس شخصیت کا تذکرہ سنیں گے کہ جن کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو خلا پیدا ہوا وہ قیامت تک کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر تبلیغ دین کا آغاز کا دور تھا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر کسی نے ہی جھٹلا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور یہ بھی کہا کیونکہ اس وقت یہ شخصیت عمر کے اس حصے میں تھی کہ جب یہ جوانی کو پروان چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے میں دبلا ہوں، پتلا ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور ہر معاملے کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میری ان سے ایسے ہی نسبت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ یہ شخصیت کون ہے، یہ کردار کون ہے؟ دین اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے دن 19 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا کہ جس کے باعث 2 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیسے ظالمانہ طریقے سے جو خارجین تھے، دشمنان اسلام تھے، انہوں نے سازش کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ مصر کا ایک خارجی تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ نہروان کی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں خارجیوں کا سربراہ اس جنگ میں قتل ہو گیا تھا۔ ابن ملجم نے یہ ٹھان لی تھی کہ اس قتل کا بدلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ لے کر رہے گا، اور اس کے بعد سے وہ اس سازش کی پوری تیاری کرنی اس نے شروع کر دی۔ اس سلسلے میں کوفہ میں اس کی ملاقات ایک قبیلے کے 10 لوگوں سے ہوئی، اور ان میں ایک عورت جس کا نام قطام تھا وہ بھی شامل تھی۔ تو ابن ملجم کی جب یہ عورت پر نظر پڑی تو وہ اس چیز کو بھول گیا کہ وہ کوفہ کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس نے جا کر اس عورت کو شادی کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں تمہیں 1000 اشرفیاں دوں گا اور غلام دوں گا، لیکن عورت تھی۔ جنگ نہروان کے اندر اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی قتل ہو گئے تھے۔ اس عورت کو اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا غصہ تھا، اور اس نے ان شرائط کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی شرط رکھی اپنے حق مہر کے لیے وہ یہ تھی کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ابن ملجم نے ایک آدمی کو اپنے مدد کے لیے ساتھ لیا، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 19 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم زہریلی تلوار سے لے کر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ الٹا لیٹا ہوا تھا تلوار کو چھپا کر۔ تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ ابن ملجم اٹھ اور نماز کی تیاری کر۔ ابن ملجم اٹھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بے رحمی کے ساتھ حضرت علی پر حملہ کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر اس کی تلوار کا وار لگا۔ چونکہ تلوار زہر آلود تھی جس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ انبیاء کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس دوران ابن ملجم آیا اور اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔
اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنیفہ نے مل کر غسل دیا، پھر انہیں رازداری کے ساتھ دفن کر دیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر اس کی بے حرمتی کی جائے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا کتنا مشکل ترین دور گزارا تھا۔ اس مشکل ترین دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے ساتھ بہترین فیصلے کیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اس دن تباہ ہو جاؤں گا یا غرق ہو جاؤں گا کہ جس دن کوئی میرے سامنے ایسا مسئلہ آئے اور اس کا حل علی کے پاس بھی نہ ہو۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی ایسے مسائل ان کے سامنے آتے تھے کہ جن کا حل ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے تھے اس کے حل کے لیے، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت سے اور اپنے علم سے اس مسئلے کا حل بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک شعر یاد آتا ہے، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی، کر کے تجھے یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی، سارے ولی شاگرد تیرے تو ولیوں کا استاد علی رضی اللہ عنہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔